اسی طریقے سے آخری عشرے کے اندر جو ایک سب سے اہم رات ہے وہ کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں بہت سارے احکامات ہمیں ملتے ہیں اور احادیث میں پتہ لگتا ہے کسی کی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شب قدر میں جو ہے وہ کمپٹیشن لگایا اور دوسروں کے ساتھ کہ جگر تو نے کتنی پڑھی اور میں نے کتنی پڑھی۔ بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے، بلکہ اس لیے زیادہ کاؤنٹ اپنے چلاتے ہیں تاکہ کل ہم جب صبح ملیں گے اور دوستوں میں بیٹھیں گے، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، آفس میں جائیں گے یا فیملی والوں سے ملیں گے تو پھر پوچھیں گے ہاں تم نے کتنی پڑھی کل رات کو؟ تو کوئی کہے گا بھی میں نے تو کل رات جو ہے نا 100 نفل پڑھے۔ اچھا تو میں تو پیچھے نہ رہ جاؤں، تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں میں نے عبادت نہیں کی، تو میں نے 100 سے زیادہ پڑھنے تاکہ میں کل بتا سکوں کہ میں نے کتنے نفل پڑھے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً عبادت کیا کریں۔ یاد رکھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے 100 نفل وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا آپ کے اگینسٹ جائے گی بات۔ لیکن آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر خشوع اور خضوع سے اگر 2 نفل بھی پڑھ لیے تو وہ اس طرح کے 100 نوافل سے زیادہ بہتر ہیں جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ایمان اور ثواب کی نیت سے جو قیام کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان گناہوں میں صغیرہ گناہ ہیں اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ لازمی شرط ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم ہوا وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے، وہ ایک مہینہ دیا جو کہ باقی مہینوں کی نسبت افضل ہے، اور پھر اس ایک مہینے میں تمہیں ایک رات دی جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں عمل کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس رات میں جو کوئی اور محروم، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ کل بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یعنی دنیا میں چاہے اس نے کچھ بھی حاصل کر لیا، اب وہ کہے کہ مجھے رمضان میں بڑا پروفٹ ہوا ہے، میرا بزنس بڑا فلرش ہوا ہے، میرے آرڈرز بڑے اچھے آئے ہیں، میرا کام بڑا اچھا چلنے لگا، میں نے مال بڑا کما لیا، ساری دنیا کی دنیاوی چیزیں اگر وہ اکٹھی کر لے، لیکن وہ ایک رات جو کہ لیلۃ القدر ہے اس میں اس نے عبادت نہیں کی، اس میں اس نے قیام نہیں کیا، اس میں اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کرائی، دعائیں نہیں کی، تو وہ انسان ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ تو اللہ کے نزدیک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیاوی چیزیں ہم نے صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ دے دے تو الحمدللہ، اور اگر ضرورت کے مطابق دے دے تب بھی الحمدللہ۔ لیکن اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے؟ ہم جن کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ کس کا مال زیادہ ہے، کس کا گھر بڑا ہے، کس کی گاڑی اچھی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص بہترین ہے جو کہ آخرت کے اعتبار سے اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے، اپنی آخرت پہ فوکس کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرا رب راضی ہو جائے، کسی طریقے سے میری آخرت بہتر ہو جائے، اور مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو موقع ملے گا میں اس موقع سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور انہی مواقع میں سے ایک موقع کیا ہے؟ جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ رات عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات ہمیں عطا فرمائے، اور جب وہ رات عطا فرمائے تو اس رات کی تمام خیر و برکت سے جو ہے ہمیں نواز دے انشاءاللہ۔ تو یہ رات کیا ہے کہ جو اس سے محروم رہ جائے گا وہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ اس سے محروم رہے۔